بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 31 چل رہی تھی۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اس رکوع میں احکام کا جو سلسلہ چل رہا ہے ان میں سے یہ 5واں حکم ہے۔ 4 حکم کل ہم نے پڑھے تھے۔ پہلا حکم تھا کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینے کے بارے میں۔ دوسرا، مومن مردوں کے لیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ تیسرا حکم تھا مومن عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ چوتھا حکم تھا عورتوں کے لیے کہ اپنی زینت کے اعضاء، زینت کا اظہار نہ کریں۔ ہاں، چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، یہ چونکہ وہ چیزیں ہیں کہ گھر میں ان کا کھلا رکھنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ چیزیں کھلی رکھ سکتی ہیں۔ یہ چوتھا حکم تھا۔ اور 5واں حکم ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ پچھلے حکم کے ساتھ متصل ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اپنے گھر میں خاوند سے پردہ نہیں ہے، محارم سے پردہ، محرم مردوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن کھلی اجازت نہیں ہے کہ اگر پردہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بالکل بے پرواہ رہے، بلکہ اس میں بھی چوتھے حکم میں تو یہ آیا ہے کہ صرف ہتھیلیاں، چہرہ اور پاؤں یہ کھلے رکھے، باقی جسم کو چھپا کر رکھے، اگرچہ محارم اور خاوند کی موجودگی میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ خاوند کے لیے عورت کا جسم کا کوئی حصہ مستور نہیں ہے، چھپانا لازم، لیکن گھر میں عام معمول کے مطابق تمام محارم کے سامنے چہرہ، ہتھیلیاں ہی کھلی رکھے، بلا ضرورت باقی جسم کو یا جسم کے باقی اعضاء کو کھلا رکھنا درست نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کسی بھی حال میں ہو عورت تو اپنے گھر میں ہی موجود ہے تو گریبان پر اوڑھنی ڈال کے رکھے، اگرچہ پہلے سے کپڑا موجود ہے، پردہ ہے، جسم ڈھکا ہوا ہے، قمیص موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اوپر سے اوڑھنی ایسی ڈال کے رکھنا کہ سینے کا ابھار ظاہر نہ ہو، سینے کا ابھار معلوم نہ ہو، یہ لازم ہے، یہ الگ سے حکم ہے۔ اوپر سے اوڑھنی ڈالنا یہ الگ سے کیا ہے؟ جسم تو آلریڈی کپڑوں میں چھپا ہوا ہے، اگر قمیص پہنی ہے تو اس کے اندر جسم چھپا ہوا ہے، جسم تو کھلا رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سینہ ایک ایسا جزو ہے جس میں ابھار ہوتا ہے، باقی جسم سے نمایاں ہوتا ہے، تو اس کے نمایاں ہونے کو، اس کے ابھار کو چھپانے کے لیے مزید اوپر اوڑھنی، دوپٹہ جو بھی سر پہ ڈالا ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ سینے کو بھی چھپا لے، اور سینے پر ڈالے رکھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ سینہ بھی چھپا رہے گا اور یہاں سے گریبان جو کھلا ہوا ہوتا ہے آلریڈی، جسے گلا کہتے ہیں ہم، تو وہ بھی کیا رہے گا؟ چھپا ہوا رہے گا، اس کا بھی چھپا کے رکھنا کیا ہے؟ لازم۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ چھٹا حکم ہے، حکم پہلے گزر چکا ہے، یہاں اس کی تھوڑی تفصیل کی ضرورت تھی، وہ کر دی گئی ہے کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ حکم اجنبی مردوں سے پردے کا نہیں تھا، جو پیچھے آیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، بلکہ یہ کس کے بارے میں تھا؟ محارم کے بارے میں، اپنے گھر میں ہے، عام معمول کے مطابق بھی باہر نہیں جا رہی، اجنبی مردوں کے سامنے نہیں جا رہی، تو اس میں بھی حکم یہ ہے کہ لا یبدین زینتہن، کہ زینت کا اظہار نہ کرے، زینت کا اظہار
نہ کرے۔ زینت سے مراد یہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو مرد کی دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں ان کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے، سینہ ہے، پیٹھ ہے، ان اعضاء کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے، اور باقی جسم کو بھی کھلا رکھنا جائز نہیں ہے۔ صرف کیا کھلی رکھے؟ چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کھلے رکھے۔ اب زینت کا اظہار جائز تو نہیں ہے، لیکن چہرہ بھی تو زینت کی جگہ ہے، ہتھیلیاں بھی تو ایک طرح سے زینت میں آتی ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی آتے ہیں، زینت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے حکم دیا ہے کہ محارم کے سامنے چونکہ چارہ نہیں ہے، محارم کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 5 تعلق دار یا 5 رشتے ایسے 12 تعلق دار 12 رشتے ایسے ہیں جن کے سامنے یہ چیزیں کھلی رکھی جا سکتی ہیں، چہرہ بھی اور پاؤں بھی اور ہتھیلیاں بھی، ان کا پردہ نہیں ہے، یہ مستور نہیں ہے۔ اور محارم کے لیے یاد رہے کہ عورت کا جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنے تک جو فرض سطر ہے، جو فرض ناف سے گھٹنے تک، اور اسی طرح پیٹ اور سینہ، یہ مکمل سطر ہے محرم مردوں کے سامنے بھی، یہ کھلا رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ضرورتاً بازو ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، ہتھیلی ہے اور پاؤں ہے، یہ ضرورتاً کھلا رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی وہی محدود حد تک تو کیا ہوگا، مناسب ہوگا، اولا ہوگا کہ صرف ہتھیلیاں ہی ظاہر ہوں، بازو ظاہر نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف چہرہ ہی ظاہر ہو، گریبان کھلا ہوا نہ ہو، لیکن ضرورت کے موقع پر چونکہ گھر میں کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، ضرورتاً یہ وہ 12 رشتے بتائے جا رہے ہیں، 12 تعلق دار بتائے جا رہے ہیں جن کے سامنے ضرورتاً اعضاء کھولے جا سکتے ہیں سطر کے علاوہ، سطر کے علاوہ، یعنی چہرہ کھلا رہے، ہاتھ کھلے رہیں، پاؤں کیا رہیں، کھلے رہے، تو اتنی گنجائش ہے۔ وہ 12 رشتے کون سے ہیں؟ توجہ سے، سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ الا لبعولتہن، خامد کے سامنے۔ اب حقیقت میں دیکھا جائے تو خامد کے لیے تو اور بیوی کا پورا جسم ہی مستور نہیں ہے، بلکہ پورے جسم کو دیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن عام حالات میں، وہ تو مخصوص حالات میں دیکھنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، لیکن عام حالات میں اگرچہ اس کے خامد کے سامنے پردہ نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت جسم کو کھولنا چہرے، ہتھیلیوں اور ہاتھوں کے علاوہ بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غفلت ہے، غفلت کیا کہیں، پردہ ہی نہیں ہوتا، اجنبی مردوں کے سامنے کھلی پھرتی ہیں۔ تو ہمارے پنجاب میں تو یہ ایسی مصیبت اور وبا آ گئی ہے کہ پردے کو تو کوئی شریعت کا حکم نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ آپ 22ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ احزاب میں صراحتاً پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن میں جو حکم دیا گیا وہ فرض سے کم نہیں ہے، اور فرض بھی ایسا جو نماز روزے کی طرح فرض عین ہے، اور پردہ چھوڑنا حرام ہے، پردہ چھوڑنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مرد مسلمان اس کی بیوی اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ گھومتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے اور وہ اسے منع نہیں کرتا ہے، وہ اسے روکتا ٹوکتا نہیں ہے، حدیث پاک میں یہ جو ہم لفظ دیوس بولتے ہیں نا، لفظ دیوس، حدیث پاک میں دیوس ایسے ہی مرد کو کہا گیا ہے جس کو اپنی بیوی پر، اپنی ماتحت عورت کے اوپر غیرت نہ آتی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ پردے کو کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اور اپنی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو پردے کا کہا بھی نہیں جاتا ہے، حالانکہ جتنے بھی غیر محرم رشتہ دار ہیں ان سب سے پردہ ہے، وہ اجنبی ہیں، ان سب سے کیا ہے؟ پردہ ہے۔ تو جس طرح نماز روزے عبادات کی تاکید کرنا ذمہ داری ہے مرد کی، اسی طرح پردے کی تاکید کرنا بھی مرد کی کیا ہے؟ اگر وہ اپنی عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے سر عام بے پردہ گھومنے پھرنے پر ٹوکتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا ہے، اس کو پابند نہیں بناتا ہے، تو اسی کو حدیث میں دیوس کہا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دیوس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، جنت کی ہوا بھی نہیں لگے۔ کبیرہ گناہ ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا مومن اگر ایمان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہاں زجر و توبیخ ہے، ڈانٹنا مقصود ہے، سختی فرمانا مقصود ہے، کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر اس کے اندر بندہ
لاپرواہی کرتا ہے تو اس کے لیے سختی سے آپ نے فرمایا کہ جنت کی ہوا بھی اسے نہیں لگے گی. اگر یہ بالفرض کافر ہوتا تو یہ جنت کی ہوا بھی نہ لگتی اس کو. تو بہرحال پہلا رشتہ کون سا ہے؟ خاوند. خاوند کے سامنے چہرہ ہتھیلیاں ہاتھ کھلے رکھے جا سکتے ہیں عام معمول کے مطابق. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرا توجہ سے گنتی آپ نے کرنی ہے. دوسرا کیا ہے؟ او آبائہن، باپ ہے عورت کا، کیا ہے؟ باپ ہے، یہ بھی محرم ہے. آبائی بعولتہن، سسر ہے خاوند کا باپ، خاوند کا یہ بھی کیا ہے؟ محرم ہے. پردہ تو نہیں ہے اس کے سامنے، پردہ تو، لیکن جن اعضاء کے کھولنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے ان اعضاء کو تو کھلا رکھ سکتی ہے، باقی جسم کو مناسب طریقے سے ڈھانپنا کیا ہے؟ ضروری ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. او ابنائہن، اپنے بیٹے محرم ہے. اور نمبر 5 ابناء بعولتہن، اپنے خامد کے بیٹے جو کسی دوسری بیوی سے ہیں، جو کسی دوسری، سگا بیٹا نہیں ہے لیکن اپنے ہی خامد کا کسی دوسری بیوی سے ہے تو وہ بھی محرم ہے. اس سے بھی پردہ لازم نہیں ہے، لیکن پردہ لازم نہ ہونے کے باوجود چہرے ہتھیلیوں اور ہاتھوں کے علاوہ، پاؤں کے علاوہ باقی جسم کو کھلا رکھنا اور لاپرواہی کرنا جائز نہیں ہے. چھٹا رشتہ اخوانہن، عورت کا اپنا بھائی ہے، وہ بھی محرم ہے. او بنی اخوانہن، 7واں رشتہ بھتیجے ہیں. اور 8واں رشتہ بنی اخواتہن، بھانجے ہو گئے. اور 9واں رشتہ ہے او نسائہن، مسلمان عورتیں. مسلمان یعنی مسلمان عورتیں بھی محرم مردوں کے حکم میں ہیں کہ ایک عورت دوسری مسلمان عورت کے سامنے، پورا پردہ تو اس کا نہیں ہے لیکن اس کے سامنے بھی بلا ضرورت جسم کے باقی حصے کو کھولنا جائز ہے. ہاں ضرورتاً کھولا جا سکتا ہے، ناف اور گھٹنے کے علاوہ مسلمان عورت کے سامنے ضرورتاً کھولا جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت کھولنے کی اجازت نہیں ہے. جو محارم کے سامنے چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کھولنا ہے وہی مسلمان عورت کے سامنے بھی کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے. اس کے بارے میں بھی انتہائی تاکیدات آئی ہیں حدیث میں، حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے کہ 2 عورتیں ایک ہی کپڑے کے اندر بے لباس ہو کر نہ لیٹیں، یعنی بدن ننگا ہو، بدن کیا ہو؟ اگرچہ سطر چھپا ہوا ہو، سطر کیا ہو؟ چھپا ہوا ہو، باقی جسم پر کپڑا نہ ہو تو 2 عورتیں ایک ہی کپڑے کے اندر نہیں لیٹ سکتی ہیں. اسی طرح 2 مرد بھی ایک ہی کپڑے میں ننگے بدن کے ساتھ لیٹ نہیں سکتے، اگرچہ سطر چھپا ہوا ہے. اگرچہ سطر چھپا ہوا ہے پھر بھی 2 مرد اور 2 عورتیں ایک کپڑے کے اندر نہیں لیٹ سکتی ہیں. تو جو میں نے کہا عورت کا محارم کے سامنے جسم کا جو حصہ کھلا رکھنا جائز ہے، وہی مسلمان عورت کے سامنے بھی کھلا رکھنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. تو مسلمان عورت گویا کہ محارم کے کیا مقام ہو گئی؟ محرم مردوں کے کیا ہو گئی؟ کا مقام. اچھا، اس سے ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں مسلمان عورتوں کی تخصیص کی گئی ہے کہ مسلمان عورت کے سامنے چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کیا رکھ سکتی ہے؟ کھلا. اگر اس کے مخالف مفہوم کی طرف چلے جائیں تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ کافر عورت ہے تو اس کے سامنے چہرہ بھی نہیں کھول سکتی، اس کے سامنے ہاتھ اور پاؤں بھی نہیں کھول سکتی. حکم یہی ہے اصل کے اعتبار سے، لیکن فی زمانہ چونکہ ہمارے اس ماحول کے اندر کفار عورتوں سے بچنا، پورے طور پر پردہ کرنا ممکن نہیں ہے. ممکن بھئی کسی ایسے ملک میں جیسے پاکستان ہے تو چلو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کیا ہے؟ ممکن ہے. لیکن انڈیا میں چلے جائیں، دوسرے ممالک میں چلے جائیں، مسلمان اور کفار کیا ہے؟ ملے جلے رہتے ہیں. تو وہاں پر کفار عورتوں سے بھی پورا پردہ کرے اور چہرہ چھپائے، یہ اس میں حرج واقع ہوتا ہے. تو وہ ایک ضرورت ہے، وہ ایک کیا ہے؟ ضرورت ہے. اس لیے کفار عورتوں کے سامنے چہرے، ہتھیلیوں اور پاؤں کا تو پردہ نہیں ہوگا. البتہ جو تقوی اختیار کرنا چاہے، برے اثرات سے بچنا چاہے، تو وہ کفار عورتوں سے میل جول کم رکھے، بلا ضرورت ان سے میل جول نہ رکھے. اس میں وہی صورت آ جائے گی کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت کیا بناتی ہے؟ کفار عورتوں کے ساتھ میل ملاپ بلا ضرورت حد سے زیادہ اگر ہوگا تو ظاہر ہے ان کے اثرات پڑیں گے، اس سے متاثر ہوگی، تو نتیجہ ظاہر ہے برائی کی صورت میں نکلے گا.
بدی کی صورت میں نکلے گا، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں نکلے گا۔ تو کتنے رشتے ہو گئے؟ 9۔ 10واں رشتہ ہے او ما ملکت ایمانہن، غلام ہے۔ اس زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے، اسلام میں غلامی کا سلسلہ تو اسلام سے پہلے کا ہے، کہ وہ جو جنگی قیدی ہوا کرتے تھے انہیں ہمیشہ کے لیے کیا بنا لیتے تھے؟ غلام۔ وہ جنگی قیدی مرتے دم تک غلام ہی رہتا تھا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جیسا بھی ہو، جس عمر کا بھی ہو۔ جب جنگ میں ایک دفعہ قید ہو کر آیا تو زمانے جاہلیت سے یہ چل رہا تھا، اسلام سے پہلے ہی یہ چل رہا تھا طریقہ کہ وہ جنگی قیدی کو غلام سمجھا جاتا تھا، اسے بیچنا، خرید و فروخت جیسے جانور کی ہوتی ہے ایسے ہی جائز تھی۔ اب اسلام آیا تو یہاں ایک مجبوری تھی، آتے ہی اسلام غلامی کو ختم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ مسلمان بھی قیدی ہو جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے مسلمان قیدیوں کو وہ غلام بنا لیتے تو ان کا چھڑانا کیا ہوتا؟ مسلمان ان کے قیدیوں کو غلام نہ بناتے، اور وہ مسلمان قیدیوں کو کیا بنا لیتے؟ غلام۔ تو اپنے قیدیوں کو چھڑانا کیا ہو جاتا؟ مشکل۔ تو اس مجبوری میں اسلام نے آتے ہی غلامی کا حکم ختم تو نہیں کیا، لیکن اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ مثلا پہلا حکم اسلام میں سب سے پہلا یہی تھا کہ غلامی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، غلامی دائمی نہیں ہوتی، غلامی دائمی نہیں ہوتی۔ اگر مالک اسے آزاد کر دے تو وہ آزاد ہو سکتا ہے، کفارے میں آزاد کرے تو آزاد ہو جائے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر مکاتب بنا کر اسے ایک مال کی محدود مقدار متعین کر دیں کہ یہ اگر تم نے دے دی تو تم کیا ہو؟ آزاد ہو، کماتے رہو، کمائی کر کے اتنا مال مجھے دے دو تو تم کیا ہو؟ آزاد ہو۔ چلیے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 10واں رشتہ کون سا ہے؟ غلام۔ چونکہ غلاموں کے ساتھ ایک ایسا تعلق تھا کہ وہ گھر کا ایک لازمی حصہ تھے، کام کاج میں وہ لگے رہتے تھے، ان کا گھروں میں آنا جانا بھی تھا، تو اس لیے غلاموں کے بارے میں یہ رعایت دی گئی ہے کہ جو اجنبی مردوں سے پردہ ہوتا ہے وہ مکمل پردہ تو لازم نہیں ہے، ان کے سامنے چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کھلے رکھنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، اس لیے انہیں بھی محارم کے ساتھ شمار کیا گیا ہے۔ اوی التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال۔ 11واں رشتہ، 11واں تعلق، وہ ہے مانگنے والے، گھروں کے اندر آ کر مانگنے والے، پھرنے والے۔ تابعین کہتے ہیں گھومنے پھرنے والے، بار بار چکر لگانے والے، ایسے لوگ جو عقل سے پیدل ہوں بالکل، جنہیں پاگل کہا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ناقص العقل ہو، ناقص العقل ہو، یعنی ان کی عقل ادھوری ہو، عقل ان کی کیا ہو؟ ادھوری ہو، اور ان کے اندر عورتوں کی رغبت، عورتوں کے حالات کے اوپر واقفیت، عورتوں میں دلچسپی اور خواہش، یہ چیزیں ان کے اندر موجود نہ ہوں، تو ایسے پھرنے والے پاگلوں، مجنون، ان سے بھی عورت کے لیے پورا پردہ لازم نہیں ہے، جو اجنبی مردوں سے کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ 12واں تعلق ہے اوی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ نابالغ بچے، نابالغ، اگرچہ نابالغ بچہ محرم رشتے میں نہ آتا ہو، لیکن ہے نابالغ اور ہے بھی اتنا ناسمجھ کہ عورتوں کے مخصوص حالات کے اوپر، مخفی حالات کے اوپر انہیں کوئی واقفیت نہیں ہوتی، یعنی ناسمجھ بچہ ہے، لاشعور بچہ ہے، تو اس سے بھی پردہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ ہے تو نابالغ، شعور رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ شعور رکھتا ہے، عورتوں کے مخفی حالات کے اوپر کی اسے کیا ہے؟ سمجھ ہے، اس پر وہ واقف ہے، تو اس بچے سے بھی مناسب یہ ہے کہ اسے گھر میں نہ آنا دیا جائے۔ پردے کے فرض ہونے کا وہ حکم تو نہیں ہوگا جو اجنبی مردوں سے ہوتا ہے، لیکن اسلام میں یہ حکم ہے کہ ایسے بچوں کے سامنے بھی عورت بلا ضرورت اپنے جسم کو نہ کھولے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بلا ضرورت اپنے جسم کا اظہار نہ کرے، جسم کی نمائش نہ کرے۔ وہ بچے جو ہوں تو نابالغ لیکن سمجھدار ہوں، لیکن کیا ہوں؟
سمجھدار ہوں۔ تو ہمارے زمانے کے بچے تو ماشاءاللہ 5 سال سے اوپر سمجھدار ہی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے زمانے والے ہو سکتے تھے لا سمجھ ہو سکتے تھے، لا شعور ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے زمانے والے تو 5-6 سال والے بھی کیا ہیں، شعور اور سمجھ رکھتے ہیں، اس لیے کہ والدین احتیاط نہیں کرتے، بچے کو پہلے دن سے ہی پوری فلم دکھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسی کیف تعلق رکھتے ہیں خامد بیوی آپس میں، اور مخصوص تعلقات بچوں کے سامنے ان کا اظہار ایسا کرتے ہیں کہ بچے بچپن سے ہی فلمیں دیکھتے آتے ہیں اپنے ماں باپ کی۔ تو اس لیے ہمارے دور کے بچے اتنے لاشعور اور لا سمجھ نہیں ہے، اگرچہ نابالغ ہوں تو عورتوں کے لیے یہ حکم لازم ہے کہ عورتیں ان کے سامنے بلا ضرورت چہرے، ہتھیلی اور ہاتھوں کے علاوہ اپنے جسم کا اظہار نہ کریں۔ تو یہ کل کتنے تعلق ہو گئے؟ رشتے، 12 رشتے ہو گئے، جو سب کے سب محرم کے حکم میں ہے کہ ان کے سامنے چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں جو ہے وہ کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ جسم کے باقی اعضاء کا بلا ضرورت کھولنا ان کے سامنے جائز ہے۔ سطر تو میں نے کہا کسی حال میں بھی کھولنا جائز نہیں ہے، سطر کے علاوہ جو باقی جسم کا حصہ ہے وہ بھی ضرورتاً کھولا جا سکتا ہے، بلا ضرورت عام اپنے ہی گھر میں محرموں کے سامنے بھی ہے، تو عورت بالکل بے پرواہ اور غافل نہ ہو کہ چہرے، ہتھیلی اور ہاتھوں کے علاوہ، پاؤں کے علاوہ جو ہے باقی جسم کیا ہے، کھلے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس آیت میں 5 احکام تھے، ان میں سے 5واں حکم ہے، اور اس کا تعلق بھی عورتوں کے ساتھ ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت نے کوئی بھی زیور پہنا ہوا ہے، جسم کے کسی بھی عضو میں پہنا ہوا ہے، کانوں میں پہنا ہے، ناک میں پہنا ہے، گلے میں پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں پہنا ہے یا پاؤں میں پہنا ہوا ہے، چلتے ہوئے قدم اس انداز سے اٹھانا کہ جسم ہلنے سے اس زیور کی آواز اجنبی مردوں کے کانوں تک جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بھئی جسم کا پردہ تو ہے ہی اجنبی مردوں سے، عورت نے جو زیور پہنا ہوا ہے، اب وہ چادر کے اندر ہے، برقعے کے اندر ہے، وہ زیور نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پاؤں اس زور سے اٹھاتی ہے یا اس انداز سے چلتی ہے عورت کہ جسم ہلنے کی وجہ سے وہ زیور بھی کیا ہے، ہلتا ہے، اور اس کی آواز اجنبی مردوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو اس زور سے نہ مارے کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ چھپا ہوا زیور کیا ہو، ظاہر ہو، چھپی ہوئی زینت کا کیا ہو، اظہار ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عورت کے لیے چلنے میں بھی احتیاط کا حکم ہے، چلنے میں بھی کیا ہے، احتیاط کا حکم ہے۔ ایسے جگہ کی طرح، بات سمجھ آ رہی ہے، جیسے مرد جو ہے گریبان کھول کے چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے ایک مرد، تو اسی طرح سے عورت بھی چلے، اکڑ کے چلے، راستے کے بیچ میں چلے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ دیوار کے ساتھ چپک کر چلے، حتیٰ کہ صحابیات، بعض صحابیات سے روایات آتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں عورتیں دیواروں کے ساتھ اس طرح چپک کر چلتی تھیں۔ اس زمانے کی دیواریں پلستر نہیں ہوتی تھی ہماری دیواروں کی طرح صاف، تو وہ کچی دیواریں، پتھروں کی دیواریں ہوتی تھیں، تو بعض اوقات دوپٹہ، چادر وہ دیوار کے ساتھ اٹک جاتا تھا، اتنی چپک کر چلتی تھی۔ عورت کے لیے راستے کے بیچ میں چلنے کی اجازت نہیں ہے، دائیں بائیں دیوار کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، درمیان راستے میں، بیچ راستے میں عورت کے لیے چلنا منع ہے۔ احادیث میں سخت ترین وعیدات آئی ہیں اس کو، لیکن کیا کریں، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری گلیاں بری عورتوں سے ہوتی ہیں، ہمارے راستے تو عورتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور بسوں کی، ویگنوں کی، گاڑیوں کی بھی فرنٹ سیٹ عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ بھئی چلتے ہوئے راستے میں جب درمیان میں چلنے کی اجازت نہیں ہے، نمایاں ہو کے چلنے کی اجازت ہے، تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے نمایاں ہونے کی اجازت ہے؟ بھئی راستے کے بیچ میں چلنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے تو نہیں کہ وہ جانور ہے تو انسان، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ راستے کی ایک جانب چلے، یہ اس لیے ہے تاکہ راستے کے بیچ میں چلتے ہوئے نمایاں نہ ہو، مرد کے ساتھ اس کا جسم ٹچ نہ ہو، اس لیے درمیان میں چلنے کی اجازت نہیں، تاکہ سائڈ پہ ہو اور مرد درمیان میں چلے، تو اس طرح جسم بھی ٹچ نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ نمایاں بھی نہیں ہوگی، دیوار کے ساتھ لگ کے چلے۔ اب ظاہر ہے اگر درمیان میں جا رہی ہے تو دونوں طرف مرد گزریں گے، اب دونوں طرف سے مرد گزریں اور راستے کے درمیان میں ہو تو ظاہر ہے وہ نمایاں ہوگی۔
تو عورت کے نمایاں ہونے سے بچانے کے لیے دیوار کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، تو فرنٹ سیٹ پر تو مزید نمایاں ہوتی ہے، تو پھر عورت کا فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال عورت کے لیے پردے میں اصل مقصد ہی یہی ہے کہ عورت نمایاں نہ ہو، اجنبی مرد کے سامنے نمایاں نہ ہو، کیونکہ نمایاں ہونے کے بعد، نمائش کے بعد دروازہ جو کھلتا ہے وہ بدکاری کا ہے۔ اس دروازے کو بند کرنا مقصود ہے اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ پردے میں اس کی سانس بند کرنی ہے، عورت کو بند کرنا ہے، کوئی قیدی ہے، یہ مقصود ہے۔ اصل مقصود تو ہے بدکاری کا راستہ بند ہو، تو اب اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوگا وہ کرنا پڑے گا، اور شریعت اس کی پابندی کرے گی۔ تو اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ راستے کے درمیان میں نہ چلے، تو اسی طرح چلتے ہوئے بھی اپنی چال ایسی رکھے کہ قدم اتنے زور سے نہ اٹھائے، اتنی جلدی نہ چلے، اتنے زور سے قدم نہ اٹھائے زمین کے اوپر مارے کہ اس کا جسم ہلنے کی وجہ سے زیور ہلے اور بجے اور اس کی آواز اجنبی مردوں کے کانوں میں کیا ہے جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں یہ حکم بھی آیا ہے کہ عورت خوشبو ایسی استعمال کرے جس کی بو ہلکی ہو، رنگ دار ہو، بو ہلکی ہو، رنگ دار ہو، خوشبو کی بو کیا ہو، ہلکی رنگ والی ہو، یہ عورت کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر خوشبو تیز ہو، خوشبو کیا ہو، تیز ہو کہ وہ اجنبی مردوں تک جائے اور پورے اثر کے ساتھ جائے، تو ایسی خوشبو لگانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ گھر میں لگا سکتی ہے، خامد کے ہاتھ تک لگا سکتی ہے، لیکن اگر باہر جا رہی ہے تو اس کے لیے ایسی تیز خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے جس کی بو مردوں تک جائے۔ عطر، پرفیوم جو ہمارے زمانے کے ہیں، باہر جانے والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے لگانا شرعاً۔ اور مرد کی خوشبو آپ نے فرمایا کہ وہ ہونی چاہیے جس کے اندر بو ہو، رنگ نہ ہو، بو ہو، رنگ۔ یہی وجہ ہے مرد کے لیے مہندی ممنوع ہے۔ مہندی علاج کے لیے لگانا تو ایک الگ بات ہے، رنگ دار خوشبو مرد کے لیے منع ہے، جیسے زعفران ہے، زعفران میں بھی رنگ ہوتا ہے، تو ایسی خوشبو مرد کے لیے استعمال کرنا جس کے لگانے سے جسم پر، کپڑوں پر رنگ ظاہر ہوتا ہو، ایسی خوشبودار چیز مرد کے لیے منع ہے۔ اور عورت کے لیے ایسی ہی خوشبو کی اجازت ہے، وہ خوشبو جس کی بو تیز ہو، دوسرے مردوں تک جائے، گھر سے باہر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں ہو، خامد کے سامنے ہو، خامد کے ساتھ ہو، تو پھر اس کے لیے تیز خوشبو لگانا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے والی تو ماشاءاللہ خامد کے سامنے چڑیل اور خوشبو لگاتی ہی باہر ہے، الٹا زمانہ ہے نا، خامد کے سامنے پھٹے پرانے کپڑے، بیکارنیوں والی شکل ہوتی ہے، اور باہر جا کے کپڑے بھی، لباس بھی اچھا، زیور بھی پہننا ہے اور خوشبو بھی لگانی ہے، گھر میں لگانی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے مرد کے لیے تو ہے ہی نہیں، جو خوشبو باہر جانے کے لیے لگائی جا رہی ہے، جو زیور باہر جانے کے لیے پہنا جا رہا ہے، بات سمجھے، جو لیپا پوتی منہ کے اوپر کی جا رہی ہے، پالش مالش، وہ کس کے لیے کی جا رہی ہے، باہر جاتے ہوئے کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ خامد کے لیے تو نہیں ہے۔ خامد کے لیے ہوتی تو وہ گھر میں کرے، خامد کے لیے ہے تو زیور گھر میں پہنے، خامد کے لیے ہے تو وہ میک اپ صرف گھر میں لگائے، تقریب میں کیوں، باہر جاتے ہوئے کیوں، بازار میں جاتے ہوئے کیوں؟ اگر بازار میں جاتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خامد کے لیے ہے ہی نہیں، خامد کے لیے ہے ہی نہیں، اور باہر جانے کے لیے تو ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں ہے۔ غیر مرد کے سامنے لگا کے جانے کی تو اجازت ہی، اس میں تو جسم کے اظہار کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان چیزوں کے اظہار کی کیا ہو، اجازت۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ خاص احکام بیان کرنے کے بعد چونکہ اللہ کو معلوم ہے اپنی مخلوق کا کہ پھر بھی مردوں اور عورتوں سے ان میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ان احکام میں کوتاہی ہو سکتی ہے، تو پھر فرمایا کہ اللہ سے توبہ بھی کرتے رہیں، اللہ سے توبہ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی کا دار و مدار دو شرطوں پر ہے، یا تو گناہ ہی نہ کریں، یا تو گناہ ہی، یا پھر یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد کیا کر لیں، توبہ کر لیں۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں کامیابی کی۔ اگر گناہ بھی ہو جائے اور توبہ بھی نہ کریں تو پھر پورے طور پر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس رکوع کا
9واں حکم ہے بلکہ 8واں حکم ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرد اور عورتیں بے نکاحے ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، بغیر نکاح کے ہیں، ان کے نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اولیاء اور سرپرستوں کو۔ چنانچہ فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، فرمایا کہ اپنے آزاد مردوں اور عورتوں میں سے جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں اور بالغ ہیں، اور کیا ہیں؟ بالغ ہیں، ان کے کیا کروا دو؟ نکاح کروا دو۔ ایاما یہ جمع ہے ایم کی، اور ایم اس مرد اور عورت پر بولا جاتا ہے ایم کا لفظ جو بغیر نکاح، چاہے ایک بار نکاح ہوا بیوی مر گئی، یا ایک بار عورت کا نکاح ہوا خامد فوت ہو گیا طلاق ہو گئی اس کو، اب وہ بغیر خامد کے ہے، تو بغیر خامد والی عورت کو ایم کہتے ہیں اور بغیر بیوی والے مرد کو کیا کہتے ہیں؟ ایم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بن بیاہا مرد یا عورت ان کی شادی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انکحوا امر کا صیغہ ہے، اور قرآن پاک میں یاد رہے امر کا صیغہ جہاں جہاں بھی امر آتا ہے نا حکم، جیسے اقیموا الصلاۃ، تو وہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو نکاح کرنا اس آیت کے مطابق کیا ہے؟ فرض ہے۔ البتہ نکاح کی لوگوں کی، بندوں کی اپنی حالت کے اعتبار سے نکاح کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، اور بعض صورتوں میں صرف سنت مؤکدہ ہے، اور بعض صورتوں میں مکروہ بھی ہے۔ نکاح کرنا مکروہ اور حرام بھی ہے بعض صورتوں میں۔ میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں اگر آپ حضرات توجہ سے بیٹھیں، لیکن تفصیل سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں، اسلام میں نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اسلام میں نکاح کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو نکاح کا مقصد ہے نسل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، اور نسل کی حفاظت کا دار و مدار اسی صورت پر ہے جب بندے میں خواہش نفس بھی ہو۔ تو فطری طور پر بندے میں خواہش رکھی گئی ہے، فطری طور پر بندے کے اندر عورت کے ساتھ مرد کے ملاپ کی خواہش کا مادہ رکھا گیا ہے، جیسے ایک انسان میں بھوک کا مادہ رکھا گیا۔ بھوک ایک فطری چیز ہے کہ بندہ پیدا ہوتے ہی اسے بھوک لگنا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع۔ تو یہ بھوک فطری خواہش کیوں رکھی گئی ہے بھوک کی؟ تاکہ جسم باقی رہے، تاکہ جسم کیا رہے؟ بھئی اگر پیٹ نہیں بھرے گا، کھائے گا نہیں اور بھوک نہیں لگے گی تو جسم باقی نہیں رہ سکتا۔ تو جسم کی بقا کے لیے پیٹ کی بھوک رکھی گئی ہے، اور نسل کی بقا کے لیے نکاح کی بھوک رکھی گئی ہے۔ عورت کے مرد کے ملاپ، دونوں کے ملاپ کی جو خواہش ہے، اس خواہش کی بھوک رکھی گئی ہے فطری طور پر، تاکہ نسل کو باقی رکھا جا سکے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آسان الفاظ میں نے بتایا کہ پیٹ کی بھوک بھی ایک فطری بھوک ہے، اور نفس کی بھوک بھی ایک کیا ہے؟ فطری بھوک ہے۔ دونوں سے مقصود انسان کی ہی بقا ہے، دونوں سے مقصود بھئی پیٹ کی بھوک اس لیے رکھی ہے تاکہ جسم باقی رہے، جسم سلامت رہے۔ اگر پیٹ کی بھوک نہیں ہوگی تو کھائے گا نہیں، اور کھائے گا نہیں، غذا نہیں جائے گی تو جسم باقی نہیں رہے گا، فنا ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اور اسی طرح نفسانی خواہش کیوں رکھی ہے مرد کے اندر، عورت کے اندر ملاپ کی خواہش کیوں رکھی ہے؟ اس سے مقصود انسانی نسل کی بقا ہے، اس لیے کہ اگر مرد و عورت میں ملاپ کی خواہش نہ ہو تو ملاپ نہیں ہوگا تو بچے نہیں ہوں گے، اور بچے نہیں ہوں گے تو انسانوں کی بقا نہیں ہوگی، انسان کیا ہو جائیں گے؟ انسان کیا ہو جائیں گے؟ بھئی کسی بھی جاندار کی اگر نسل باقی رکھنی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بچے پیدا کروائے جائیں۔ تو انسان کی نسل باقی رہے اور قیامت تک باقی رکھنا مقصود تھا، تو اس بقا کا دار و مدار اسی پر تھا کہ اس کو نفسانی بھوک لگائی جائے، اسے خواہش کی بھوک لگا دی جائے کہ مرد کے عورت کے ساتھ اور عورت کے مرد کے ساتھ ملاپ کی خواہش رکھی جائے فطری طور پر، تاکہ یہ آپس میں ملے اور بچے پیدا ہوں اور نسل کیا ہو؟ باقی رہے، نسل کیا رہے؟ ایک مقصد تو ہے نسل کی بقا، نسل کی، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد ہے گناہ سے حفاظت، گناہ سے
حفاظت۔ حدیث پاک میں آتا ہے یا معاشر الشباب، اے جو نوجوانوں کی جماعت، فرمایا کہ جو تم میں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے فلیتزوج، اسے نکاح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور نظروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ شرمگاہ کی کیا ہوتی ہے بھئی؟ نظروں کی جب حفاظت ہو گئی، بد نظری سے بچ گیا تو گناہ سے آلریڈی کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ نکاح کر لے، جبکہ کیا کر لے؟ تو نکاح سے دو مقصد ہیں بڑے، ایک نسل کی حفاظت اور ایک شرمگاہ کی حفاظت، بدکاری سے بچنا، گناہ سے بچنا۔ اگر نکاح بھی کیا ہے اور یہ دونوں مقصد حاصل نہیں ہو رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں کوئی کمی ہے۔ نکاح میں کوئی کیا ہے بھی؟ شادی شدہ ہو کر بھی، نکاح کر کے بھی شرمگاہ کی حفاظت نہیں رکھ پا رہا، بد نظری سے بھی حفاظت نہیں رکھ پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ کمی کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ ایک پر اکتفا ہے۔ ایک پر کیا ہے؟ شریعت نے 4 تک کی اجازت دی ہے، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اب میں گناہ سے کیا ہو جاؤں گا؟ بچ جاؤں گا، اتنی حد تک جانے کی اجازت ہے۔ ایک پر گزارا نہیں تو دوسری کر لے، دوسری پر بھی اگر اکتفا نہیں ہو رہا، جذبات ٹھنڈے نہیں ہو رہے، پورے نہیں ہو رہے، نہیں مٹائے جا رہے جذبات، تو تیسری کر لے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری پر بھی نہیں تو چوتھی بھی کر لے۔ 4 تک کی کیا دے دی گئی ہے؟ اجازت دے دی۔ ہمارے اس دور میں، اس زمانے میں سب سے بڑی کمی یہی ہوتی ہے کہ نکاح کے باوجود بھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، بچوں کا باپ ہونے کے باوجود بھی اس سے بدکاری کیوں ہوتی ہے؟ اس سے بد نظری کیوں ہوتی ہے؟ اجنبی عورتوں کو کیوں تاڑتا اور گھورتا رہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایک پر اکتفا ہے، پورے حکم کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اگر پورے پر ہو تو پھر انہی میں پورا ہوگا، کسی کو تاڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، پھر انہی میں مصروف رہے گا اگر 2 3 4 ہوں۔ تو بہرحال یہ تو ہے نکاح کا مقصود میں نے بتایا۔ اب ذرا حکم بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر بندہ جسمانی طور پر صحت مند ہے اور نکاح پر قدرت بھی ہے، نکاح پر قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مال اس کے پاس ہے کہ وہ حق مہر ادا کر سکتا ہے بیوی کا، اور حق مہر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بیوی کو کما کر کھلا بھی سکتا ہے، اسے کپڑا بھی دے سکتا ہے، کپڑا بھی دے سکتا ہے، اور جیسا خود کھاتا ہے ویسا بیوی کو کھلا بھی سکتا ہے، اگر یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور جسمانی طور پر بھی صحت مند ہے۔ جسمانی طور پر صحت مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نکاح کی قوت بھی ٹھیک ہے، نکاح کی قوت بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس بندے کو نکاح کی خواہش کتنی ہے، اس کے اندر خواہش ہے۔ اگر اپنا تجزیہ کرے، دیکھے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا، اگر میں نے نکاح نہ کیا تو پھر یقین ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، گناہ میں کیا ہو جاؤں گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض عین ہے، اور یہ حکم اسی کے لیے ہے، انکحوا الایام، انکحوا کا صیغہ فرض کے لیے اسی وقت ہوگا۔ کب؟ جسمانی صحت بھی ٹھیک ہے اور بیوی کو خرچہ پانی دینے پر بھی قدرت ہے، اتنے فی الحال مال جمع نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ کما کے دے سکتا ہے، کما کے کھلا سکتا ہے، جو خود کھاتا ہے وہ کھلا سکتا ہے، جیسا خود پہنتا ہے ویسا بیوی کو بھی پہنا سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کے میں نے کہا کیا ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں یقین ہے، نکاح نہ کرنے کی صورت میں 100% یقین ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو گناہ ہو جائے گا، نکاح نہ کیا تو گناہ ہو جائے گا، اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ دوسری صورت یہی صورتیں لے لیں کہ جسمانی طور پر صحت مند ہے، بیوی کے نان نفقہ پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں یقین تو نہیں ہے بدکاری میں واقع ہونے کا لیکن گمان ہے، یقین نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ گمان ہے، خدشہ ہے
کہ اگر نکاح نہ کیا تو ہو سکتا ہے میں گناہ میں کیا ہو جاؤں، مبتلا ہو جاؤں، تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ فرق صرف کس کا ہے فرض اور واجب کے درمیان؟ یقین اور گمان کا۔ اگر بدکاری کا یقین ہو، بدکاری میں مبتلا ہونے کا، گناہ میں مبتلا ہونے کا، پھر تو فرض ہو جائے گا، اور اگر یقین نہیں ہے، صرف کیا ہے، خدشہ ہے، گمان ہے، تو پھر اس صورت میں نکاح کیا رہے گا؟ واجب رہے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں پر قادر ہے، نان نفقہ پر بھی قادر ہے، جسمانی طور پر بھی صحت مند ہے، لیکن نکاح نہ کرنے کی صورت میں، نکاح نہ کرنے کی صورت میں نہ تو گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہے اور نہ ہی کیا ہے، گمان ہے، بلکہ اطمینان ہے کہ نکاح اگر نہ بھی کیا تو فی الحال گناہ سے بچا رہوں گا، فی الحال گناہ سے کیا ہے، اسے کہتے ہیں فقہا حالت اعتدال۔ حالت اعتدال کی حالت ہے، اعتدال کی، یعنی گناہ میں پڑنے کا یقین بھی نہیں ہے اور خدشہ بھی نہیں ہے، لیکن نان و نفقے پر قدرت ہے، جسمانی طور پر صحت مند ہے، اور ہے بھی بالغ اور جوان ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ، سنت کے ساتھ جب مؤکدہ کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی سنت ہے جو واجب کے قریب ہے، چھوڑنے کی صورت میں گناہ ہوگا، چھوڑنے کی صورت میں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حالت اعتدال میں اگر کوئی بندہ یوں کرتا ہے کہ ساری زندگی نکاح نہیں کرتا، ساری زندگی ہے تو سنت موقع حالت اعتدال میں، ساری زندگی نکاح نہیں کرتا اور کہتا ہے میں بس ساری زندگی روزے رکھوں گا، نوافل پڑھوں گا، اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کر لیتا ہے، اور عبادت میں مصروف کرنے کی وجہ سے نکاح کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ عبادت کو رہنے دے جو نوافل میں لگا ہے، نوافل کم کر دے، نکاح کرنا افضل ہے۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ کس صورت میں؟ یہ جو حالت اعتدال والی ہے، پہلی دوسری صورت میں تو بس نکاح ہی ہے اور کوئی چیز افضل نہیں ہے اور کچھ بھی افضل ہے، یہ جو حالت اعتدال ہے، اعتدال والی حالت کا حکم بتا رہا ہوں۔ البتہ ایک اور صورت بھی ہے نکاح کی، وہ یہ ہے کہ نان نفقے وغیرہ پر قدرت ہے، جسمانی طور پر بھی تندرست ہے، لیکن مزاج بگڑا ہوا ہے، مزاج شریف کیا ہے؟ بگڑا ہوا ہے، اور اتنا بگڑا ہوا ہے، اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اگر نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کی صورت میں یقین ہے کہ بیوی پر ظلم زیادتی کروں گا، بیوی پر ظلم زیادتی، اس کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکے گا، یقین ہے اس بات کا، تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام کے قریب قریب ہے۔ کس کے لیے؟ یہ پتہ ہے نان و نفقہ پر قدرت ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یوں سمجھ لو امیر باپ کی بگڑی اولاد ہے، امیر باپ کی بگڑی اولاد، بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے نا کہ مالدار تو ہے، کیا نان و نفقہ پر قدرت ہے اور صحت مند بھی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، سنڈا پلا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بگڑا ہوا ہے، تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، مزاج درست نہیں ہے، مزاج درست کسی بیماری کی وجہ سے یا تربیت درست نہ ہونے کی وجہ سے مزاج شریف ٹھیک نہیں ہے، اور یقین ہے کہ اس حد تک مزاج بگڑا ہوا ہے کہ اگر نکاح کرتا ہے تو بیوی پر کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ روزے رکھنا شروع کر دیں، روزے بھی ایسے رکھے کہ بس برائے نام سحری کرے اور سارے دن ایسے ہی گزار کے شام کو افطار کر لے، تاکہ گناہ سے بچا رہے، تاکہ گناہ سے کیا ہے، اس کے لیے روزے کا حکم ہے حدیث میں، اس کے لیے حدیث میں کیا ہے؟ روزے کا حکم ہے، جب تک کہ مزاج شریف سنور نہیں جاتا، سدھر نہیں جاتا ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو چیزیں نکاح میں دیکھنے کی ہوتی ہے ویسے وہ ہمارے معاشرے میں دیکھی نہیں جاتی ہیں۔ اب یہ کوئی دیکھتا ہے کہ لڑکے کا مزاج کیسا ہے، لڑکے کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جیسے بھی ہے بس ہمارا لاڈلا ہے، اس کی ہم شادی کر کے رہیں گے، اس کے لیے بھی وہ نخرے سے دلہن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نخرے کے ساتھ رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھی کسی کی بھی بیٹی کی زندگی خراب کرنی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے ہی حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ صورتحال الٹی بھی ہوتی ہے، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم بھی تو ماشاءاللہ لڑکوں کی برابری کر رہی ہے، کالج یونیورسٹی میں
پڑھ پڑھ کے وہ لاڈلیاں بھی امیر باپ کی بگڑی اولاد ہوتی ہیں، وہ بھی بعضوں کے مزاج ایسے بنے ہوتے ہیں کہ وہ خاوند کے حقوق تک کو نہ پہچانتی ہیں اور نہ مانتی ہیں۔ بس مجھے قریب میرا جسم میری مرضی والوں کے ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، خود کرو اور خود کھاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اپنے اخلاقی فرائض کو سمجھتی بھی نہیں ہے، شرعی فرائض کو سمجھتی بھی نہیں ہے اور مانتی بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے بیوی کی طرف سے خاوند پر کیا ہوگی؟ زیادتی۔ تو بھئی نکاح کرنے میں دونوں کا نکاح کرنے میں ایک فائدہ حکمت قرآن میں یہ بھی بتائی گیا ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے سکون اور لباس ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اور ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لباس کی طرح ہے۔ جیسے لباس جسم کو چھپا لیتا ہے، مرد عورت کے اور عورت مرد کے راز اپنے لیے اپنے اندر کیا کر لیتی ہے؟ چھپا لیتی ہے۔ اگر یہ صورت نہ بن سکے، اتنی موافقت نہ بن سکتی ہو اور اتنے مزاج نہ ملتے ہوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس بن سکے اور سکون کا باعث بن سکے، تو پھر شادی کیسی؟ پھر تو نکاح کا فائدہ ہی ختم، پھر تو نکاح کا مفاد ہی کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی جو دیکھا جاتا ہے وہ 4 چیزیں، لحسبیہا ولمالہا ولجمالہا ولدینہا، کہ یا تو حسب نسب دیکھا جاتا ہے، قوم برادری دیکھی جاتی ہے، یا اس کی جمال خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا مالداری دیکھی جاتی ہے، اور یا پھر چوتھے نمبر پر دینداری دیکھی جاتی ہے کہ وہ نیک ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر کہیں پر ٹکراؤ آ جائے، مختلف صفات مختلف عورتوں میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، تو پھر فرمایا دیندار کو ترجیح دو، ترجیح دینداری کو دو، یعنی دینداری ہر حال میں دیکھو۔ دینداری، جمال نہیں ہے نہ ہو، مال نہیں ہے نہ ہو، حسب نسب نہیں ہے نہ ہو، دینداری مقدم ہے۔ ہاں دینداری کے ساتھ باقی یہ صفات بھی اگر پائی جاتی ہیں تو سونے پر سہاگا ہے، ٹھیک ہے، مالدار بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، اور حسب نسب والی بھی ہے، اونچے خاندان کی بھی ہے، اگر یہ صفات بھی پائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ نہیں پائی جاتی ہیں یا ٹکراؤ آ جائے، 2 3 4 رشتے ایسے سامنے آ جائیں کہ ان میں یہ صفات ایک ایک کر کے پائی جاتی ہیں، کسی میں خوبصورتی ہے مال نہیں ہے، کسی میں مال ہے حسن و جمال نہیں ہے، کسی کے اندر حسب و نسب ہے اور دینداری نہیں ہے، اور کسی میں صرف دینداری ہے، تو فرمایا دینداری کو ترجیح دو۔ اس کو ترجیح دو، کیوں؟ اس لیے کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ بھی حدیث میں ہے کہ فرمایا دنیا کی سب سے بہترین اور افضل ترین جمع پونجی، افضل مال جو ہے وہ کون ہے؟ نیک عورت۔ وہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نیک عورت صرف اس کی نیکی اپنی حد تک محدود نہیں ہوتی، وہ نسلوں کی تربیت کرتی ہے، اور وہ عورت جو بگڑی ہوئی ہو، نیک نہ ہو، خود بری ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار نہ ہو، تو وہ نسلوں کو بگاڑتی بھی ہے، وہ نسلوں کو بگاڑتی بھی ہے، قوموں کی تباہی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تباہی کا جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے، ان بڑے اسباب ہوتے ہیں، ان میں ایک سبب عورت کا خود دیندار نہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے عورت خود اگر دیندار نہیں ہے، خود تربیت یافتہ نہیں ہے، اس کی دینی تربیت نہیں ہوئی، اخلاقی تربیت، تو وہ عورت اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت نہیں کر سکتی، اپنی اولاد کی دینی تربیت، تو ظاہر ہے وہ نسلیں بگاڑے گی، اس کی اولاد بھی تو غیر تربیت یافتہ ہوگی، پھر ان کی اولادیں بھی تو کیا ہوں گی؟ غیر تربیت یافتہ، اور نتیجہ یہ ہوگا جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے زمانے اچھے تھے، پہلے زمانے اس لیے اچھے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا، پڑھانا شروع کر دی تھی۔ پڑھانے کے یہ مطلب نہیں کہ قاعدہ سپارہ اٹھا کے پڑھاتی تھی، بلکہ انہیں پہلے ہی سے اخلاق، اچھی تربیت دینا شروع کر دی۔ آج کیا ہے، بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے تو گانا اس کے سامنے، ڈانس اس کے سامنے، ماں جو اسے سکھا سکتی ہے وہ گالی سکھا سکتی ہے، یا اسے گانے کے بول سکھا سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو تنگ کرنا سکھا سکتی ہے۔ آج کی ماں اپنے بچے کو اخلاق کی تربیت نہیں دے رہی، اتنا بھی نہیں سکھا رہی کہ بڑے کو کیا کیا جاتا ہے؟ سلام، بڑے کو عزت دی جاتی ہے، اتنا بھی ماں نہیں سکھا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے نسل کون بگاڑ رہی؟ ماں، اور خود ماں بھی تو کسی کی نسل ہے، وہ بھی بگڑی ہوئی ہے، اس کی بھی تربیت نہیں ہوئی۔ تو اصل بنیاد عورت کا دیندار نہ ہونا ہے، عورت کا خود نیک نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے پھر نسلیں بگڑتی ہیں۔
تو بہرحال وانکحوا الایاما، کیا کرو؟ بے نکاحوں کا نکاح کر دو، بغیر نکاح کے نہ رہنے دو۔ اور ہمارے دور میں تو بالغ ہونے کے بعد بس نکاح کر دو، اس کے بعد یہ سوچتے رہنا جی فی الحال پڑھ لے، فی الحال کیا ہے؟ پڑھ لے، پھر پڑھ لینے کے بعد اپنے روزی کے وسائل بھی بنا لے، کاروبار کر لے، دکان لگا لے، ملازمت کر لے، بات سمجھ آ رہی ہے، نوکری لگوا لے۔ اس چیز کا انتظار کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کا انتظار کرتے رہیں۔ شادی کے بعد پڑھائی ہوتی رہے گی۔ اور رہی بات اس کی کہ اب اگر ہم نکاح کر دیں، بالغ ہونے کے بعد جلدی نکاح کر دیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اگر روزگار کا ذریعہ نہیں بنا، ابھی تک ملازمت نہیں لگی، نوکری نہیں لگی ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ فرمایا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، رزق روزی کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، اکیلے کو دے رہا ہے، تو جب دوسری آئے گی اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہوئی بھئی، ہر انسان کی لی ہوئی ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اس خدشے کو بھی دور فرما دیا خود اللہ نے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء، فرمایا نکاح کرنے کے بعد اگر یہ محتاج ہو گئے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کر دیں گے؟ مالدار۔ ایک صحابی ہے، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میرے ہاتھ تنگ ہے، تنگ دستی ہے میرے گھر میں، فقر ہے، محتاجی ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح کتنے کیے ہیں؟ کا عرض کیا کہ ایک شادی۔ آپ نے فرمایا دوسری کرو، نہیں بلکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ نے فرمایا نکاح کر لو۔ شکایت کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول تنگ دست ہوں، محتاج ہوں، خود اکیلا ہے، نکاح ہی نہیں ہوا، اپنے کھانے پینے میں تنگ ہے، اپنی رزق روزی میں تنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو۔ نکاح کیا، کچھ دن کے بعد آیا پھر رونا شروع، اللہ کے رسول تنگ دستی بڑھ گئی ہے، پہلے سے بھی بری حالت ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا کرو۔ کیا ہے؟ دوسرا جا کے کر لیا۔ اب دوسرا کیا، تنگ دستی مزید بڑھ گئی، پھر آ کے رونے لگے، اللہ کے رسول اب تو اور بھی زیادہ تنگ ہوں۔ آپ نے فرمایا تیسرا کر لو۔ کیا ہے؟ تیسرا نکاح کرنے کے بعد پھر آیا ہنستا مسکراتا ہوا کئی دنوں کے بعد۔ آپ نے پوچھا سناؤ؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب ٹھیک ہو۔ اب کیا ہے؟ ٹھیک ہو۔ تو بہرحال نکاح کرنے سے تنگ دستی نہیں آتی ہے بلکہ جاتی ہے۔ تنگ دست تو وہ پہلے ہی تھا، نکاح بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس کی تنگ دستی کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ ہمارے اگر نکاح کرنے کے بعد تنگ دستی دور نہیں ہوتی تو بات وہیں کھڑی ہے کہ نکاح میں کوئی نہ کوئی کیا ہوگا؟ کمی ہوگی، کہیں نہ کہیں کیا ہوگی؟ جیسے اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے بھئی اگر ایک نکاح سے فقر دور ہوتا، تنگ دستی دور ہوتی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا تو پہلے پر ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ دوسرے پر بھی کیوں؟ اس لیے کہ اسے ضرورت 3 کی تھی، اسے ضرورت 3 نکاحوں کی تھی، اور اللہ کا وعدہ تیسرے نکاح پر جا کر پورا ہوا۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو، اگر محتاج ہوئے تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ مالدار۔ تو یہ وعدہ تو پورا ہوگا، لیکن اسی صورت میں جب نکاح بھی کیا ہو؟ پورا ہو، جتنے کی ضرورت ہے، جتنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ لہٰذا اس ڈر سے کہ خود اپنی رزق روزی میں تنگ ہے، نکاح کیا تو پھر مزید تنگی آ جائے گی، فرمایا اس ڈر کی وجہ سے نکاح چھوڑنے کی اجازت ہے، تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دیں گے؟ غنی کر دیں گے۔ وآخر دعوانا